تو ہانی صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی، کیونکہ آج ہم حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت پر بات کر رہے ہیں، جن سے امام حسن کی صلح تھی، ان سے اہل تشیع جو ہے یا شیعہ جو ہے وہ مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ امام حسن علیہ السلام سے محبت کا تقاضا یہ ہے، اہل سنت کے ہاں یہ روایات ہیں کہ سلسلۃ احادیث صحیحہ میں خود ناصر الدین البانی نقل کرتا ہے کہ رسول اللہ نے دعا کی، اے اللہ تو اس سے محبت کر جو حسن سے محبت کرتا ہے، اور میں حسن سے محبت کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد بیان فرمایا کہ میرے اہل بیت سے جو دشمنی رکھتا ہے وہ خدا اور رسول کا دشمن ہے۔ تو ہمارے لیے جو معیار ہے وہ امام حسن مجتبیٰ کی ذات ہے، ہمارے لیے جو معیار ہے وہ رسول اللہ کی ذات ہے، ہمارے لیے جو معیار ہے وہ خداوند متعال کی ذات ہے۔ تو بس جو ان کے مقابل آ جائے گا، ان کے مقابل جو شخص آئے گا وہ ہمارے لیے قطعاً محترم نہیں ہو سکتا، اور جو دشمن امام حسن ہوگا وہ دشمن مکتب اہل بیت ہوگا۔ کہ بھئی ہم تو حسن و حسین کے غلام ہیں، جن سے حسن نے صلح کر لی ہماری ان سے صلح ہے، اور جس سے حسین نے صلح نہیں کی ہماری اس سے بھی صلح نہیں ہے۔ امام حسن نے امیر معاویہ سے صلح کر لی تو ہم امام حسن کے تابع ہو کر امیر معاویہ کو بھی اپنا امام مانتے ہیں، کیونکہ امام حسن نے صلح کر لی۔ آگے چل کر امام حسین نے یزید سے صلح نہیں کی تو ہم بھی یزید سے صلح نہیں کرتے۔ یہ جو فرما رہے تھے کہ ہم یزید کو نہیں مانتے کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے ان کے حوالے سے ان کے خلاف برسر پیکار ہوئے، تو میرا سوال ان علماء کرام سے یہ ہوگا کہ آپ نے ایک طرف تو یہ اپنا قاعدہ رکھا کہ امام حسن نے صلح کر لی تو ہمارے لیے جناب وہ بھی خلیفہ ہو گئے، وہ بھی امام ہو گئے، انہوں نے صلح کی ہے، بیعت نہیں کی تھی کہ وہ ان کے امام بن جائیں اور آپ امت مسلمہ بھی ان کو امام تسلیم کرے، پہلی چیز۔ دوسرے یہ کہ پھر یزید کو برسر پیکار لانے والا کون تھا؟ اگر یزید کو برسر پیکار لانے والے معاویہ بن ابی سفیان تھے تو آپ کو صحابی رسول ہونے کی حیثیت سے ان کی اتباع کرنی چاہیے اور ان کے اس کام پہ قدم نہ لگاتے ہوئے معاویہ یزید کو بھی اپنا خلیفہ قبول کرنا چاہیے۔ امام حسن موت تک خلیفہ نہیں رہے، 6 مہینے کے بعد انہوں نے صلح کر لی تھی، گویا اپنی خلافت حضرت امیر معاویہ کے حوالے کر دی تھی۔ آپ آ کر بات کریں کہ امام حسن نے صلح کیوں کی؟ آیا جو یہ صلح ہو رہی ہے یہ شیر و شکر ہونے پہ دلالت کرتی ہے؟ اور اس کے بعد صلح ہونے کے بعد اس میں شرائط رکھی گئی، ان شرائط کے اوپر معاویہ بن ابی سفیان کاربن رہے، اور اس کے بعد امام حسن کی شہادت کی خبر سننے کے بعد معاویہ بن ابی سفیان نے اظہار مسرت کیا یا نہیں؟ شیعہ علماء بات کرتے ہیں تو وہ شیخین کی جو ہے وہ یہاں پہ آپ نے سنی بھی ہیں کہ وہ تعریفات کرتے ہیں، لیکن کیونکہ وہ قم میں بیٹھے ہیں یا ایران میں بیٹھے ہیں تو شکر ہے کہ انہوں نے تقیہ نہیں کیا اور سامنے جو ہے قوم کے آگے کس طرح انہوں نے شیخین کے خلاف بات کی ہے۔ تو بہرحال ایک تو یہ تقیہ کا مسئلہ ہے، خطرناک جملہ ہے کہ یہ ایران میں بیٹھے ہیں، وہاں سے یہ بیٹھ بات کر رہے ہیں، تو گویا ایسا ہے کہ ایران سے بیٹھ کے حضرت کی جا سکتی ہے، یہ نہایت خطرناک جملہ ہے۔ تو اس کا میں اس کو تھوڑا سا کلیریفائی کر دوں تمام ناظرین کے لیے کہ ایران میں بیٹھے ہونا یا پاکستان میں بیٹھے ہونا لازم نہیں ہے۔ اگر یہ خواہش مند ہے میں پاکستان میں آ کے ان کے روبرو بیٹھ کے یہی گفتگو کر سکتا ہوں اور میں ساتھ میں بخاری مسلم رکھوں گا۔ اچھی بات ہے، میں نے جو بھی وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں میں ریڈی ہوں۔ جی میں اس بات کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ تقیہ نہیں کر رہے، آپ نے جو معافی ضمیر بیان کیا ہے شیخین کے لیے، میں اس بات کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ شیعہ لوگوں کا کیا موقف ہے وہ دنیا کو پتہ چلنا چاہیے۔ اچھی بات ہے آپ نے، اچھا میں اس بات کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ جی میں عرض کر رہا ہوں، میں یہاں پہ علوم دینیہ کی تحصیل کے لیے موجود ہوں اور پاکستان میں آنا جانا بھی ہوتا ہے، انشاءاللہ آپ سے بھی کبھی ملاقات کریں انشاءاللہ۔ جہاں تک بات کی جناب کہ ہم تو صحابہ اہل بیت اور قرآن ان کی طرف جاتے ہیں، تو ہمارا موقف اس حوالے سے واضح ہے کہ رسول اللہ نے بارہا مقامات پر اپنے آخری وقت میں اپنے آخری خطبے میں بھی حجت الوداع میں بھی جس چیز کی طرف امت کو رہنمائی کی وہ ثقلین ہے، ثقلین میں کہیں صحابہ نہیں ہے، ثقلین میں فقط قرآن مجید اور ان کی طرف تو اہل بیت ہے، تو ہم ان کے پابند ہیں، اور خود ہی آپ کی اپنی کتابیں ہیں، اپنی آپ کی صحیح روایات موجود ہیں، آپ ان سے اگر اعراض کریں رسول اللہ کی حدیث کو پسے پش ڈال دیں وہ آپ کی مرضی ہے۔ یزید کو آپ لوگ پھر خلیفہ کیوں نہیں مانتے؟ اس لیے کہ یزید اہل نہیں تھا خلافت کے، یزید خلیفہ بننے کے اہل نہیں تھا، اور اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ یزید تابعی بھی نہیں ہے۔ بعض لوگ اجماع امت ہے، جی اجماع امت ہے وہ تابعی نہیں ہے، اس لیے کہ تابعی وہ ہوتا ہے جو صحابہ کے نقش قدم پہ چلے، تو وہ صحابہ کے نقش قدم پہ بہت خوبصورت بات ہے مفتی صاحب نے کہا کہ یزید اس چیز کا اہل نہیں تھا، تو بس ایک نا اہل کو اور ایک فاسق و فاجر کو منصب خلافت پر بٹھانے والے معاویہ بن ابی سفیان کا کیا بنے گا، اور اس کے بعد شاہ عبدالحق دہلوی صاحب کا کیا بنے گا کہ جنہوں نے جذب القلوب کے اندر یہ روایت صحیح سند سے نقل کی ہے کہ جناب معاویہ نے اپنی آخری حالت میں یزید کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ تمہارے ساتھ اہل مدینہ کا جو معاملہ ہوگا اس کا علاج فقط مسلم بن عقبہ کر سکتا ہے، اور واقعہ ہررا ہوا، اس میں کتنے صحابہ کی ناموس دری کی گئی، وہ سارے معاملات تاریخ نے رقم کیے ہیں، اور جناب معاویہ بن ابی سفیان اس واقعہ ہررا میں بھی شامل ہو جائیں گے کہ جو واقعہ ہررا میں کعبہ کے اوپر حملہ ہوا اور جتنے ناموس جو ہے سوال ہو گیا کہ پھر معاویہ بن ابی سفیان جن کو آپ صحابی رسول مانتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ان صحابہ کی اقتداء کریں آپ جنت میں جائیں گے، تو اس صحابی کی آپ اقتداء کیوں نہیں کر رہے کہ انہوں نے یزید کو خلیفہ بنایا ہے، تو آپ ان صحابی کی اقتداء سے روگردان کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ یہاں پہ سوال، اور اب آ جائیں آپ کی بات کی طرف۔ جو خارجیت ہے، ناصریت ہے، یعنی جو اہل بیت کو تان کرنا ہے، یا وہ رافضیت جو صحابہ پہ تان کرتے ہیں، ہمیں ان دونوں سے مبرہ ہونا چاہیے، نمبر افراد سے شکار نہیں ہونا چاہیے۔ صرف یہ ہے کہ انہوں نے دل سے صلح کی ہے، اوپر سے صلح نہیں کی، جیسے میں کہتا ہوں مناقب ابی طالب کے اندر موجود ہے، الارشاد کے اندر موجود ہے، اور اس کے بعد
منتہا المال کے اندر موجود ہے، اور زندگانی چہار معصوم ملا باقر مجلسی کی کتاب ہے اس کے اندر موجود ہے، رجال کشی کے اندر موجود ہے، اور کشف الغمہ کے اندر ہمیں ڈیٹیل ہر مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے کہ اہل بیت کی محبت کی کشتی میں سوار ہو اور صحابہ جیسے ستاروں سے رہنمائی لے اور سیدھا جنت میں چلا جائے۔ ویسے اس میں صرف ایک بات انہوں نے بات کہی ہے کہ جی کہ آپ اس کی بیعت کریں گے، مولا علی نے جس کی بیعت کی ہے، شیخین کی بیعت کی ہے، ہم بھی ان کے ماننے والے ہیں، تو آپ اگر اہل بیت کو ماننے والے ہیں تو جن سے انہوں نے صلح کی آپ بھی صلح رکھیں، اور جن کی انہوں نے بیعت کی آپ بھی ان کی بیعت کریں۔ اللہ میرے کیا دینا، رسول اللہ نے اپنے بعد ایک فارمولہ دیا تھا اور بارہا دیا تھا۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ میں اپنے بعد دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، وہ کون ہے؟ وہ قرآن ہے اور میری اطرف اہل بیت ہے۔ صحابہ کا کہیں بھی رسول اللہ نے ذکر نہیں کیا۔ صحابی کا نجوم ایک موضوع روایت ناصر الدین البانی اہل بیت بھی تو صحابہ تھے نا، اہل بیت بھی تو صحابہ تھے۔ یہ بار بار ناصر الدین البانی کا ذکر کرتے ہیں، ہم ان کو نہیں مانتے، میں بتا رہا ہوں، وہ بھی اپنے عقیدے کے مطابق جو چیزیں میں اہل سنت نہیں مانتا۔ ان کو بات کر لیں گے، اسماعیل صاحب آپ بات کیجیے۔ احمد ابن حنبل نے بھی اسے منکر کہا، بھائی میں 50 سوالیں رکھ دوں گا، ابھی مجھے بات کرنے دیا۔ انہوں نے بات کی کہ یہ خارجی فلاں فلاں جو ہے وہ تان کرتے ہیں صحابہ پہ۔ میں بتاتا ہوں صحابہ پہ کون تان کرتا ہے؟ صحابہ میں امیر المومنین شامل نہیں ہوتے؟ یا ابن تیمیہ نے یہ بیان نہیں کیا کہ وقان کثیر من الصحابہ یبغضونہ ویقاتلون، کہ بہت سے صحابہ نے یسبونہ، کہ بہت سے صحابہ نے امیر المومنین سے بغض رکھا، بہت سے صحابہ نے امیر المومنین سے جنگ و قتال کیا، بہت سے صحابہ نے امیر المومنین پہ سب و شتم کیا۔ صحیح مسلم کی روایت آپ کہاں لے کے چلے جائیں گے کہ ما مانا کان تسبا ابا تراب، کہ کیا چیز سعد بن ابی وقاص کیا چیز مانے ہے کہ تم ابو تراب کے اوپر سب نہیں کر رہے، ان کو گالیاں نہیں دے رہے، برا بلا کیوں نہیں کہہ رہے؟ تو جنہوں نے امیر المومنین پہ تان کیا ان کو آپ رضی اللہ کہہ رہے ہیں۔ یہ آپ کی اہل بیت سے محبت ہے، یہ آپ کے امت کو پیغام دے رہے ہیں کہ جی ہم اہل بیت کا دامن تھامنے والے ہیں۔